لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ کسی سے بھی دعا منگوائی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، کافی دیر سے بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے ہو کر ان کے پاس گئے، امیر المومنین آپ وقت کے خلیفہ ہیں، دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ تو ان سے ہم دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے بارش نازل في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، صلاۃ الاستسقاء کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ دعا مانگنے کے اور خاص طور پر بارش کے لیے دعا مانگنے کے متعلق کئی طریقے آپ کو میں بتلا چکا ہوں جو احادیث میں ہیں۔ اب اکثر لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ کسی سے بھی دعا منگوائی جا سکتی ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، دور خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق احادیث میں کئی ان کی جو تعریفیں ہیں یا ان کے متعلق جو ان کی شان ہے، یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ جس راستے سے یہ گزرتے تھے شیطان بھی اپنا راستہ وہاں سے چھوڑ دیتا تھا۔ ان کے دور خلافت میں کافی دیر سے بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے ہو کر ان کے پاس گئے، امیر المومنین آپ وقت کے خلیفہ ہیں، دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم میں یہ مکمل واقعہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آؤ ایک ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو کہ مجھ سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اب احادیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیا شان و شوقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عاجزانہ طریقہ جو کہ اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ آؤ ایسے شخص کے پاس چلتے ہیں جو مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ شخص کون ہے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو اب جب ان کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح ہم بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پہلے اب یہاں پر اکثر لوگ جو ہیں وہ مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عمر نے دعا نہیں کروائی، چچا نے دعا کروائی، آگے کئی باتیں جو ہے نعوذ باللہ کئی شان و شوقت بیان کرتے کرتے کئی شرکی الفاظ بول جاتے ہیں۔ اس جگہ پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الفاظ ہیں، انہوں نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سارا واقعہ بتایا، انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں پھر دعا کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دونوں نکل گئے کھلے میدان میں، پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس وقت ممبر لایا گیا، دونوں ہی ممبر کے اوپر کھڑے تشریف فرما ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چند کلمات جو ہیں وہ کیے کہ اللہم انا کنا نستسقی الیک بنبینا، کہ اے اللہ پہلے ہم
جب آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو ان کے ذریعے ان سے دعا کروایا کرتے تھے بارش کے لیے، پر اب وہ ہمیں موجود نہیں ہے، لیکن ان کے چچا عباس بن عبد المطلب موجود ہیں، تو ان سے ہم دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے بارش نازل فرما۔ تو حدیث میں مکمل واقعہ موجود ہے کہ اس کے بعد جو ہے دعا کس نے کروائی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کروائی۔ اب جو نیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، وہ بھی نمازیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے بھی اپنی زندگی گزاری، لیکن کس کو ترجیح دی؟ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کس وجہ سے؟ اس میں ایک دو تین وجوہات ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، نمبر دو کہ وہ اہل بیت میں سے تھے، نمبر تین کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھا۔ تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں سے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بہت ہی ہو جائے، ہم کسی کو اپنے سے زیادہ بہتر نہیں کہتے کہ وہ فلاں بندہ میرے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ کوئی ہمارے سامنے بول بھی دینا کہ یار وہ تو تم سے کئی زیادہ اچھا ہے، تو ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیکھا، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ تو جب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت جو ہے ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ سیدان ہو گیا اور بارش نازل فرما دی۔ تو اس کا جو ہے وہ ہمیں اکثر ہم بات کرتے کرتے جو ہے وہ کہیں کا کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہم یہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وسیلہ بنایا جا رہا ہے، یہ فلاں کام کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر معذرت کے ساتھ اگر وسیلہ بنایا جاتا، جس طرح ہمارے کچھ دوست احباب ایسے ہیں جو قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں کہ بھئی یہ بہت نیک شخصیت ہیں، ان سے دعا مانگنی چاہیے، تو جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے جمع ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے بارش کی دعا کرانے کے لیے، تو حضرت عمر یہ کہہ سکتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے دعا کی جائے، نعوذ باللہ، وہ کہہ سکتے تھے، کیونکہ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں کہنے لگا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ وسیلہ جو ہے وہ شخصیت نہیں، وسیلہ دعا ہے۔ وسیلہ شخصیت نہیں، وسیلہ دعا ہے، کہ ہم دعا اس سے مانگ رہے ہیں جو زندہ ہے۔ اس حدیث میں جو ہے یہی کلمات ہیں کہ پہلے آپ کے نبی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے نبی زندہ تھے تو ہم ان سے دعا منگوایا کرتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں تو ہم ان سے دعا منگوا رہے ہیں۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، حدیث کو اس کے ترجمے کو گول مول کر کے یا آیات کے ترجمے کو گول مول کر کے اپنی بات کو نکالنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔